یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں سبطین بلوچ۔ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کے حوالے سے آپ لوگ بخوبی طور پر جانتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم آپ کی آواز بنتے ہیں۔ یقیناً اس میں ہم گراں قدر پرسنالٹیز کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جا سکے۔ آج کا پروگرام بھی خصوصی پروگرام ہے اور میرے ساتھ یقیناً ان کی ہمارے ڈویژن کے لیے بڑی گراں قدر خدمات ہے، اس کو سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ میری مراد جناب ملک مشتاق احمد اوان صاحب سے ہے، جو کہ انچارج وفاقی محتسب سرگودا ریجن ہے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ کی وجہ سے ہماری کمپین جو ہے اویئرنیس کی وہ بڑی دور تک پہنچ رہی ہے، تو ہمارا ایز اے ادارے کی طرف سے میں تھینک فل ٹو یو کہ اتنی دور تک آپ سنے جا رہے ہیں، وہاں تک آپ کی آواز ہماری کسی نہ کسی طریقے سے جب لوگ واپسی کال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی کالیں آ رہی ہیں بعد میں ہمارے اٹھنے کے بعد۔ یہ آپ کی جو کاوش ہے اس میں اویئرنیس کیمپین میں۔ بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ۔ یقیناً ریڈیو پاکستان کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا اور ہم وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے متعدد ہم پروگرام کر چکے، لیکن آج ہم ٹارگیٹڈ بات کریں گے جو خاص طور پر ہمارے فارن بیرون ملک لوگ جو بیٹھے ہیں، جو ان کو درپیش مسائل ہیں، اس میں ایجوکیشن کے بھی ہیں اور پاسپورٹ کے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ امبیسی انٹرٹین انہیں نہیں کرتی، تو کیا اس صورت میں وہ آپ کو درخواست دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ درخواست دیں گے جی انہیں کو پاسپورٹ آفس کو۔ اگر امبیسی نہیں سنتی سر؟ میں بتاتا ہوں جی، یہ آپ کو، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے بڑی خوشگوار بات ہوگی کہ وفاقی محتسب کے ادارے کا دنیا بھر میں جہاں پاکستان کی ایمبیسیز ہیں، جہاں ایمبیسیز نہیں ہیں وہاں پاکستانی مشن ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ ہر پاکستانی ایمبیسی، ہر پاکستانی مشن میں وفاقی محتسب کا اوور سیز پاکستانی ڈیسک موجود ہے۔ زبردست۔ آپ کے وہ ہمارے بھائی جو اوورسیز ہیں ان کو وہاں کے مشن کا عملہ، وہاں کی ایمبیسی کا عملہ کسی بھی مسئلے میں ان کو درپیش مسئلے میں ان کو فیور نہیں کرتا تو وہ ہمارے فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں امیڈیٹلی ان کی کمپلینٹ ایسے ہی سنی جائے گی جیسے ہم پاکستانی کسی بندے کی یہاں سن رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے وہ دوست، وہ عزیز، وہ بھائی ہیں جو پاکستان کو خطیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کے عزیز یہاں ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے یقیناً اوورسیز آدھے بندے ہوئے ہیں جو وہاں اکیلے رہ رہے ہیں، فیملیز ادھر ہیں، ان کو بھی یہاں واپڈا کے مسائل ہیں، پاسپورٹ کے اصول ہے، نادرا ہے، تو ان کو کمپلین اسی طرح باہر سے سنی جائے گی، بلکہ ان کو پریفرنس دی جائے گی جو اوورسیزی پاکستانی ڈیسک ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو نہیں لکھنا، انہوں نے آن لائن اپلائی تو پاسپورٹ کا پاسپورٹ آفس سے کرنا ہے۔ ہاں، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ ہمیں آئیں گے جی ہم نے یہ دیکھیں کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اچھا، یہاں پہ سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ کہا کہ ہیلپ ڈیسک ان کے لیے کام کر دیا ہے، وفاقی محتسب کی طرف سے ایمبیسیز میں ان کے موجود ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ ان کے والدین پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ فیملیز پیچھے ہیں، ان کے لیے کفالت بھی کرتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ نہیں حرکت نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، کیا وہ خود کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں؟ ایپلیکینٹ وہاں بیٹھا ہے جی بالکل، کیونکہ آپ کے کرائٹیریا تو یہ تھا نا کہ ایپلیکینٹ موجود ہو یا فون پہ ہیئرنگ لے، کیا وہ کر سکتے ہیں سر؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے والدین نہ پڑھ رہے ہیں، یہ کمپلینٹ میرا بھائی نہیں کر سکتا، وہ کمپلینٹ وہ کریں گے لیکن کانٹیکٹ نمبر اس کا دے دیں گے، وہ ہو سکتا ہے تاکہ کمپلینٹ لوکل بندے کی ہم اس سے رابطے میں آ جائیں گے، اس کو بلائیں گے بھی نہیں، ان کو ٹیلی فون پہ سن کے ٹیلی فون پہ ہی ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ شکایت ہے، لیکن ادارے نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ مطمئن ہیں یا اس کو آگے چلنے دیں۔ وہ کہا کہ نہیں، جو غلط کا ہے ہم اس کو اسی وقت بات کریں گے ایکسچینج سے، ایس ڈی او سے یا پاسپورٹ آفس سے، شناختی کارڈ نادرا والے سے، یہ دیکھیں جی یہ بندے کو سن لیں، آپ غلط رپورٹ دے رہے ہیں، لہٰذا اگلی دفعہ اس کے مطابق رپورٹ لے کے آئیں۔ یہ تو ہو گیا جی پاکستانی مشن، پاکستانی ایمبیسیز۔ اگلی بات بلوچ صاحب، جو پاکستانی 15 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں پاکستان کے، ان سب پہ وفاقی محتسب کا فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے۔ اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہنیں ایئرپورٹ سے اترے، آ کے لاؤنج میں آئے، تو وہاں ان کو کس سے سامنا ہے؟ ان کو ایف آئی اے امیگریشن سے واسطہ ہے، ان کو کسٹم سے واسطہ ہے، اس کو اے این ایف سے واسطہ ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے واسطہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو 5-7 محکمے ہیں، بجائے اس کے وہ ایک طرف جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا تم اس طرف جاؤ، وہ بیچارہ بیگ پکڑ کے ادھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر جاؤ۔ یہ ہمارا جو ڈیسک بنائے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، ایک ہی کاؤنٹر کے میں
امیگریشن والا بھی بیٹھا ہوگا, کسٹم والا بھی بیٹھا ہوگا, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا بندہ بھی ہوگا, ANF کا بندہ بھی ہوگا. اس کی شکایت اس لاؤنج کے اندر اس کے سفر کے حوالے سے ان 4-5 اداروں کے بارے میں ہوں گی. اسی وقت اس کو ایک ہی چھت کے نیچے سنا جائے گا. یہ نہیں کوئی شٹل کاک بنا رہے گا, اب ادھر جاؤ, اب ادھر جاؤ, اب ادھر جاؤ. تو اوورسیز پاکستانیوں کی ایک تو شکایت ہم سنتے ہیں, ان کو یہ ہے کہ وہ آن لائن کریں, ہمیں جو شکایت کرنی ہے. تو آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس شکایات کا پاکستانی ہوں یا اوورسیز ہوں کیا طریقے ہیں. پہلی بات تو میں نے بتا دی, بائی پوسٹ, ٹھیک ہے نا, پہلی بائی پوسٹ ہیلپ لائن بھی ہے آپ کی. جی میں سارا کچھ بتاتا ہوں. بائی پوسٹ کر لیں, بائی ہینڈ کر لیں, آ کے دستی دے جائیں کسی بھی ریجن آفس میں. ہمارا فیکس نمبر ہے 048930156. اس پہ ہمیں فیکس کر سکتے ہیں. یہ ہمارا فیکس نمبر ہے 04893330156. اس کے بعد ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کا ہمارا ایڈریس ہے ombuds wmsr@sgdsargodha@gmail.com. ٹھیک سر. اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ آپشن آ گئی ای میل کے بعد آن لائن کی. ہماری آن لائن جو ہے اس کو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کو www.motsip.gov.tk. یہ کسی بھی طرح کا کلک کر کے آپ آن لائن کمپلینٹ کرا سکتے ہیں. ہمارے باہر والے دوست بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک نیکسٹ فیسلٹی بھی ہے کہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے گوگل سے. ٹھیک. تو موبائل ایپ سے بھی کمپلینٹ آ سکتی ہے اور آتی ہیں ہمارے پاس. تو یہ 5-6 طریقے ہیں جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کریں. اس طریقے سے ہیلپ لائن ہیلپ لائن تو ہے نا اوور آل وفاقی مہذب کے ادارے کے بارے میں کوئی بھی شکایت ہے تو آپ 1055 ہیلپ لائن پہ آ جائیں گے. اسی طرح اگر ہمارے جو چائلڈرن ہیں بلو دی ایج آف 15, یہ چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز, چائلڈ ہراسمنٹ کوئی بھی ہے کسی کو شکایت, تو وہ ہماری 1056 پہ آئے گا, جو وفاقی محسب صاحب کی اپنی ہیلپ لائن ہے. کیونکہ وہ یونیسکو یونائٹڈ جو نیشن کا ادارہ ہے بچوں کا, اس کے وہ کنٹری ہیڈ ہیں. وہ ان کی ریلیٹڈ جو 4 مین ایشو ہیں آپ کے ملک میں, چائلڈ لیبر ہے, کیونکہ جو آپ کا گورا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ فٹ بال جہاں بنا ہے وہ 3 بچے بھی کام کرتے ہیں, اس فیکٹری کا مال نہیں لے گا. ان کے آدمی آتے ہیں, وہ خود وزٹ کرتے ہیں. تو چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز, چائلڈ ہراسمنٹ, یہ ہمارے پاکستان میں 3 مسئلے ہیں. اس کے لیے 1056 وفاقی محسن صاحب کی ڈائریکٹ ہیلپ لائن ہے. زبردست سر. اچھا سر, اب کیونکہ انٹرنیشنلی کچھ دوست دیکھتے ہیں, اس میں وہ شکایت بھی کرتے ہیں, ان کو تعلیم کی بھی خاص طور پر HEC کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی انٹرٹین کرتی ہے, ان کے متعلق بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ آپ کو کر سکتے ہیں. اور کوئی شکایت کا نوعیت بتائیے, کس نوعیت کے آپ کے پاس کیسز کو ہے؟ دیکھیں ابھی جو سی نا HEC کے آ رہے, اس میں کچھ ایسی شکایت آئیں کہ جی ہم سے, جیسے ہم کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی گجرات کیمپس, پنجاب یونیورسٹی جناب بلوال کیمپس, تو جو ان کے کیمپس بنے تھے لوگوں کو فیسیں لے لی گئیں, لڑکوں نے پڑھ بھی لیا, انہوں نے ان کو فیسیں دیتے وقت یہی شو کیا کہ ہمارا جو ادارہ ہے رجسٹرڈ ہے ود پاکستان HEC کے پاس. اچھا جب وہ ڈگری لینے گئے انہوں نے کہا جی ابھی ڈیلے ہو رہی ہے HEC ہمیں یہ جو کوئریز لگائی ہیں. HEC کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے اس یونیورسٹی کو بتا دیا ہے کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے. جب ہم نے ان کو بتا دیا کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے, ہم کیوں اس کے ادارے کے لوگوں کو سندے دیں؟ وہ بیچارے بچے پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کیا قصور ہے. اس ادارے نے ہم سے فیسیں لیں, اگر وہ ادارہ ان کے کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا بند کرتے اپنا کالج, کیمپس بند کرتے. اتنے لوگوں کو خراب کیا, 2 سال ہم نے تعلیم حاصل کیا, اب ہماری ڈگری کی باری آئی ہے تو HEC مان نہیں رہا, HEC سچا ہے. تو پھر ہم اس کو سنتے ہیں, جہاں تک ریلیف دے سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا تو واقعی کوئی قصور نہیں ہے اس میں, لیکن ان کے ساتھ اقبال کا بھی ایشو, علامہ اقبال یونیورسٹی کے کورسز ہیں, اس میں بہت سارے پرابلم آ رہے لوگوں کو کہ جی ان کے کورسز کچھ ایسے ہیں جس میں بعض کا ایک سیمیسٹر بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو اگلے سیمیسٹر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا یہ, وہ کہتے ہیں جی فرض کر لیں کرونا آیا, 2 سیمیسٹر لوگوں کے نہیں ہو سکے. اب اگر 2 سیمیسٹر نہیں ہو سکے تو اوور آل پاکستان نہیں ہو سکے. آپ ہمیں وہ 2 سیمیسٹر کا ریف اگلے سیمیسٹر میں یہ نہ دیں کہ جی آپ کا ختم ہو گیا اب آپ چلیں اس سے اگلے سال والوں کی باری ہے. نہیں, ان کی باری بھی بنتی ہے وہ. ٹھیک سر. اچھا سر, ایک اور کیونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن
یہ بھی یقیناً فیڈرل ادارہ ہے. ہاں لیکن یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. نہیں، یہ دائرہ کار نہیں، ہمارے اختیار سے باہر ہے. رائٹ، کلیئر ہو گیا سر. ان کا ایک اپنا ایس او پی تھا کہ اگر ہم نے یہاں تک کیا تو وہ پھر ظاہر ہے تو ایف پی ایس سی کے انڈر تو خود بھی بڑے کمپیٹنٹ ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک، وہ آپ کے دائرہ کار سے ان کا اپنا میکینزم ہے جس کے تحت یہ بھی کلیئر ہو گیا، کیونکہ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن بھی پھر آتا ہے تو اس سے بھی ہونا چاہیے. بہرحال سر، سب سے زیادہ جو ہمارے پاس کویشچن کیوریز آتی ہیں وہ وابڈا کی ہیں. وابڈا کے حوالے سے صرف شارٹلی بتا دیجیے کہ اوور بلنگ کے حوالے سے لوگوں کی شکایت ہیں یا میں اس میں لوگوں کو یہ کہوں گا بھائی جب آپ کا بل آئے اب آپ کو ہائی الرٹ ہونا پڑنا ہے جو آنے والے حالات ہیں اور جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں. اپنا بل دیکھیے، اس کو ٹیلی کیجیے اپنے ریڈنگ کی اس فگر کے ساتھ. آپ کو میں دیکھتا ہوں بعض کا ہمارے جو ذمہ دار بھائی 5-7 جماعتیں پڑے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ آگے بتاتے ہیں جی دیکھیے یہ میرا بل ہے، میرا بل شو کر رہا ہے 1065. مجھے بل ملا ہے ریڈنگ کا 1265. سر میں تو ابھی 1065 پہ آج رکا ہوں، یہ 200 مجھے کہاں سے ڈال دیے. وہ ادارہ کہتا ہے کہ ہم سے یہ ٹچ سسٹم میں غلطی ہوئی، ہم نے مسٹیکنلی 200 زیادہ چارج کیے، ہم ایکسیسو بلنگ واپس کر رہے ہیں. اس کو وہ اس کی کریکشن بل بنائیں گے، اس کو واپس کریں گے. اگر وہ پے کر چکا ہے تو اس کے کریڈٹ میں چل جائیں گے، اگلے مہینے اس کو اتنے پیسے کم دینے پڑیں گے. لیکن ہمیں وہ نوٹ بنا کے دے دیں گے جو سائل کو اس وقت مل جائے گا کہ آپ کو بھائی محکمے نے ریلیف دے دیا لیکن چونکہ آپ پیمنٹ کر چکے ہیں اگلے بل میں یہ کریڈٹ ہو جائے گا. اگر اس نے بل پے نہ کیا ہو تو اسی وقت اس کو کریکٹڈ بل کی کاپی دے گا ایس ڈی او ایکشن کہ آپ کا ریونیو افسر سے ہم نے کریکٹ کرا کے اتنے یونٹ آپ کو واپس کیے ہیں. ابھی اس کے تسلسل میں 1 منٹ اور لوں گا میں. آپ پوچھ رہے ہو کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے پچھلے 2 مہینوں میں 1,36,000 یونٹ واپس کرائے لوگوں کے. رقم نہیں، روپیز نہیں، 1,36,000 یونٹ. وہ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے میٹر ریڈر نے میٹر ریڈنگ کی تھی لیکن ڈیو ٹو پنچنگ ایرر یہ اتنا مسٹیکنلی یہ آ گیا اور اس کا 300، اس کا 800، اس کا 10,000، 12,500 یونٹ. بلوچ صاحب 22,000 یونٹ بہت بڑے ہیں ہم سر. سے ایکسیسو چارج ہو 1,36,000 گیا. یونٹ بھی بہت بڑے ہیں جس یہ ریکارڈ میں ہیں اور آن جو ریکارڈ میں اپنے ہیڈ آفس کو بتا چکا ہوں. اور ان کے جو سی او ہیں فیصل آباد کے جس کے انڈر یہ دفتر ہے ان کا، انہوں نے بھی ان سے پوچھ گچھ کی کہ آپ اس بندے کو پوچھیں جس کے اتنے ایکسیسو یونٹ لوگوں سے چارج. سر جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کے نام؟ دیکھیں جی ہمارے سننے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ شکایات ملتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ جو 4-5 بڑے ادارے ہیں جہاں آئے دن لوگ ہمارے پس رہے ہیں، وابڈا، سوئی گیس، نادرا، پاسپورٹ اور ای او بی آئی ایک محکمہ ہے جو مزدوروں کی پینشن بناتا ہے، مل مزدوروں کی. اس پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. میں اس کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ مزدور جو خون پسینہ بہا کے 30 سال نوکری کرتا ہے اس کو مزدوری کی پینشن ہی ملتی، اس پہ ہم بات کریں گے، بڑا ضروری ہے. تو میں ان سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ہمیں یہ شکایت ملتی ہیں کہ جی اس ادارے کے کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہا اچھا تم وفاقی موصف کے پاس گئے ہو، اچھا پھر انہی سے کروا لینا. تو بھائی جو سننے والے ہیں آپ وفاقی موصف کے پاس پورے اعتماد کے ساتھ آئیے، کوئی شخص آپ کو ہراساں نہیں کر سکے گا. آپ یہ بالکل نہ سوچئے کہ میں اگر درخواست دے دی تو مجھے اگلا بل اس کا آ جائے گا ڈبل، اس سے اگلا ڈبل آ جائے گا، میٹر ریڈر میرے ساتھ اور کوئی چلاکی کرے گا، میری تار کھینچ لے گا. آپ پورا اعتماد رکھیے اس محکمے پہ، ہم بالکل آپ کی کمپلینٹ لے کے اس کے آخر تک آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کا وقت دیا. خواتین و حضرات، آج کے خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ موجود تھے ملک مشتاق احمد امان، انچارج وفاقی موصف سرگودہ ریجن، جن سے ہم نے گفتگو کی خاص طور پر مختلف موضوعات پر. آج کے پروگرام بس یہی تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سپتین بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا اور اپنے گیتوں کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.